نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مخاطب یہاں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس طرح کیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، ہم انسان ہیں، تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، یعنی کئی گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات یا ہستی موجود ہی نہیں جو اس نظام کو، کائنات کو چلائے یا چلا رہی ہے، کیونکہ پہلے سے وہ اس بات کے انکاری ہیں خدا کے، تو وہ کیسے اللہ کی عبادت کریں گے؟ یعنی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ یعنی وہ ذات ہستی جو اس نظام کو چلا رہی ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ بھی یقیناً اس بات کو مانتے نہیں ہیں، انکار بھی کرتے ہیں کہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو یا نہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یعنی وہ بھی اسی درجے پہ آ جاتے ہیں۔ جب انسان کا یقین ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو مانتا ہے، لیکن یہ شک کی بات ہے، تو وہ بھی عبادت اللہ کی نہیں کرتے، اور وہ بھی اللہ کو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں، کسی اور نام سے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کسی نبی یا رسول کو نہیں مانتے، لیکن وہ بت پرستی کرتے ہیں، اپنے ہی طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ وہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسولوں کی تعلیمات کے مطابق وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ تعلیمات پر تب عمل ہوتا ہے جب رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کیا جائے، تو وہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر مسلمان آتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اس پہ ایمان لایا، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر اس طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ ایسے کہ کوئی آدمی سمندر میں ہو، وہاں ڈوب رہا ہو، کوئی اس کو بچانے والا نہ ہو، وہ کسی ایسے شخص کا، ایسے ولی یا کسی پیر یا پیغمبر کا نام لے کر یہ کہے کہ آپ مجھے بچا لیں، تو یہ پکار رہا ہے، تو یہ پکارنے کی فریاد کرنا یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ، ایک آدمی کو اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی ایسے پیر یا ولی یا بزرگ کو یہ کہتا ہے، نہ اس کو دیکھا نہ اس کے پاس گیا، ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے اولاد دیں، یا کسی قبر پر یا کسی مزار پر جا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد عطا کر۔ تیسرا نمبر، ایک آدمی بیمار ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں مجھے شفا عطا کر، جبکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی خالصتاً عبادت نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، بلکہ اس کا مفہوم وسیع ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، یہ سب عبادت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور درختوں کو، پہاڑوں کو، سمندر کو یہ حکم نافذ کر دیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی جبراً وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن انسان کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اختیار دیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر یا نہ کر۔ یہ سارا کچھ انسان کے خود کے اوپر ہے کہ انسان اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرے، اپنے خالق کو پہچانے۔ وہ عقل ہی نہیں جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، اس صورت سے ہم کیوں متاثر ہوں، اس صورت سے ہم کیوں متاثر ہوں جس کی سیرت اچھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔